بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہم اپنا آبائی شہر چھوڑ کر لاہور آ گئے تھے اور لاہور میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ لاہور ایک بڑا سا شہر تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، بڑے بڑے راستے تھے۔ صفا والے چوک کے جس اجڑے ہوئے گھر میں ہم آ کر ٹھہرے وہ آدھا جلا ہوا تھا، نیچے کے 3 کمرے جلنے کی وجہ سے خراب تھے اور اوپر کا چوبارہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا جس کے گارڈر آڑے ترچھے ہو کر دوسرے گھر کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ابا جی کا خیال تھا کہ ہمیں چند روز یہاں قیام کرنا ہوگا، پھر جب یہ مار دھاڑ ختم ہو جائے گی اور امن و سکون ہو جائے گا تو ہم واپس تخت پور چلے جائیں گے اور اپنا بند کیا ہوا گھر کھول کر اس میں پھر سے آباد ہو جائیں گے۔ ابا جی کو انگریز پر بڑا اعتماد تھا، وہ اس کو منصف، منظم اور اصول پرست قوم سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں اس کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن گرداسپور کو ہندوستان میں شامل کرنے کے بعد ان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی اور انگریز کی اصول پرستی کا بھانڈا عین چوراہے میں پھوٹ گیا۔ تخت پور واپس جانے کا خیال ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہم نے بازار سے نئی چارپائیاں خرید کر زمین سے اپنے بستر اٹھا لیے اور اس گھر میں آباد ہو گئے جس کا آدھا حصہ جلا ہوا تھا۔ جس روز ابا جی عارضی مستقل الاٹمنٹ کی چٹ لے کر آئے تو ہم نے تخت پور کا خیال اپنے دل سے مستقل طور پر نکال دیا اور لاہور کے ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر لیے، لیکن یہ کاروبار کچھ پھیری کرنے کی نوعیت کے تھے۔ منجلے بھائی جب دوپہر کے وقت ٹھنڈا دودھ پینے گھر آتے تو ان کی سائیکل پر بہت سے ڈبے اور پیکٹ ہوتے جنہیں وہ ایجنسی کے ڈیپوؤں پر سپلائی کرتے تھے اور رسید بک سے رسیدیں کاٹ کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی ٹرکوں کی ربر واشریں تیار کرنے کی ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے تھے جو ان کے کسی دوست کی تھی۔ وہ دوست ان کو 200 روپے ماہوار دیتا تھا اور دوپہر کے وقت کھانا بھی اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ ابا جی زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور مغرب کے بعد گھر آتے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس میں بجلی نہیں تھی، پہلے تھی لیکن گھر کو آگ لگ جانے کی وجہ سے کچھ تاریں جل گئی تھیں اور باقی کی کاٹ دی گئی تھیں۔ ایک لالٹین مستقل رسوئی میں رہتی اور دوسری ضرورت کے مطابق کمروں میں گھومتی رہتی۔ منجلے بھائی نے 2-3 مرتبہ بجلی کا کنیکشن حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ سفارش کندہ ان سے 11 روپے لے کر بھی یہ کام نہ کر سکا اور شرمندہ ہو کر غائب ہو گیا۔ اماں نے مجھے بے مصرف، بیکار اور آوارہ گر نوجوان سمجھ کر یہ ڈیوٹی میرے ذمے لگا دی کہ میں ہر روز بجلی کے دفتر جایا کروں اور کنیکشن حاصل کرنے کی کوشش کیا کروں۔ میں ان کے حکم کے مطابق صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور سڑک کنارے لٹی ہوئی کتابوں کے انبار سے لطف اندوز ہو کر شام کے وقت واپس گھر آ جاتا کہ آج کام نہیں بنا، کل شاید کوئی واضح صورت نظر آ جائے۔ کوئی ہفتہ 10 دن تک مجھے اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا کہ بجلی کا دفتر ہے کہاں اور کنیکشن حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ اصل میں نے یہ علم حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ سڑک کنارے ایسی اچھی اچھی اور اتنی سستی کتابیں دستیاب تھیں کہ دن گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ ایک شام جب میں بڑے بھائی کی جرح پر اپنے مشن کا کوئی خاص جواب نہ دے سکا تو اگلی صبح ریگل چوک پر لوٹی ہوئی کتابوں کی نئی کھیپ سے آنکھیں بند کر کے آگے گزر گیا۔ بجلی کا دفتر صنوبر سینما کے سامنے واقع تھا اور اس کے ایک کنارے پر کچے قیمے کی ٹکیاں تلنے والے کا بڑا سا توا ہلکا ہلکا دھواں اور تیز تیز خوشبو چھوڑ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس سے 2 ٹکیاں اور ایک نان لے کر دوبارہ ناشتہ کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر دفتر کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ دفتر کے اندر ضرورت مندوں، امیدواروں، سائلوں اور ایجنٹوں کا ایک جم غفیر تھا۔ کچھ لوگ عرضیاں لکھ رہے تھے، کچھ لکھوا رہے تھے، کہیں سودے طے ہو رہے تھے اور کچھ لوگ درختوں کی چھاؤں تلے سو رہے تھے۔ میں نے ایک بڑے بزرگ سے بجلی کا کنیکشن حاصل کرنے کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایگزیکٹو انجینئر سے کوئی واقفیت ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔ میں اپنی مشکل کو ساتھ لے کر بڑی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اب ہم 2 ہو گئے تھے، ایک میں اور ایک میری مشکل۔ جدھر جاتا میری مشکل دم ہلاتی میرے پیچھے پیچھے چلی آتی، بیٹھ جاتا تو میرے ساتھ میرے قدموں کے پاس بیٹھ جاتی، اٹھ کر چلنے لگتا تو پھر دم ہلاتی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی۔ مشکل کا ساتھ ہو تو آدمی اکیلا نہیں رہتا، اس کو کوئی اور دکھ تو ہو، اکیلے پن کا روگ نہیں رہتا۔ جیسے کوئی بارات میں شامل ہونے کے لیے اکیلا گھر سے آئے اور اسے انجان لوگوں کے گروہ میں ایک ایسا پرانا دوست مل جائے جو کونے میں اکیلا کھڑا ہو۔
تنہائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشکل کا ساتھ سب سے پاکیزہ، پیارا، خوشگوار اور مخلص ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تنہا لوگ اپنا دل لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ہر وقت اپنے ساتھ لگا رکھتے ہیں، کچھ انگلی پر بٹھا کر، کچھ اس کے گلے میں پٹا ڈال کر۔ ایگزیکٹو انجینئر کے دروازے پر ایک زبردست قسم کا چپڑاسی کھڑا تھا جس کا کام سائلوں کو اندر جانے سے روکنا تھا۔ میں آگے بڑھا تو اس نے مجھے اندر جانے سے روکا۔ میں نے اونچی آواز میں انگریزی زبان میں کہا، مجھے صاحب سے ملنا ہے اور ایک ضروری کام سے ملنا ہے۔ اس نے پنجابی میں ہاتھ آگے بڑھا کر میرا راستہ روک دیا۔ میں نے اور اونچی انگریزی میں جانے کے لیے زور لگایا تو اس نے پنجابی میں دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی انگریزی کا والیوم اور اونچا کر دیا، بیشتر اس کے کہ وہ پنجابی میں ایک زوردار لپڑ میرے منہ پر مارتا۔ صاحب کی گھنٹی بجی، وہ اندر چلا گیا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور مجھے چپڑاسی کے ساتھ فل ٹاس لڑائی پر اکسا رہے تھے۔ میں اپنی بولی ہوئی انگریزی کی گرامر پر غور کر رہا تھا جس میں صیغوں، حرفوں اور فعلوں کی بے شمار غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں، اور ان لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا جو مرعوب صورت بنائے اور عقیدت کے ساتھ سر جھکائے میرے ارد گرد حلقہ باندھے ووٹروں کی طرح کھڑے تھے اور مجھے ایک عظیم ہیرو سمجھ رہے تھے۔ چپڑاسی چک اٹھا کر اور سر جھکا کر باہر نکلا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، چلو صاحب اندر بلاتے ہیں۔ لوگوں نے خوشی کا ایک نعرہ مارا اور میں صاحب کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ صاحب ایک بڑے سے ابنوسی میز کے پیچھے ایک مضبوط سی کرسی پر براجمان تھے اور چائے پی رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بے تکلف دوست دانے دار چینی لگے بسکٹ چائے میں بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ ایگزیکٹو انجینئر صاحب نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے بجلی کے کنیکشن کی عرضی ان کے سامنے ڈال دی۔ انہوں نے چائے کی ایک پیالی بنائی، پرچ میں کچھ بسکٹ رکھے اور میری طرف بڑھا دی۔ عرضی پڑھنے کے بعد انہوں نے کمال مہربانی سے فرمایا کہ ہمیں آپ کے گھر کی وائرنگ دیکھ کر کنیکشن دینا ہوگا۔ اگر تو وائرنگ ٹھیک ہے پھر تو آج یہ کنیکشن مل جائے گا، اور اگر وائرنگ میں کوئی نقص ہے یا جل چکی ہے یا شارٹ سرکٹ ہے تو پھر آپ کو چند دن انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آپ وائرنگ درست کروا لیں اور ہم سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ میں اپنی وائرنگ کی صحیح صورتحال کا نقشہ کھینچنے ہی والا تھا کہ انہوں نے پیش بندی کرتے ہوئے کہا، میں اپنے آدمیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، یہ موقع دیکھ کر اصل صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ چائے پی کر اور انجینئر صاحب کا شکریہ ادا کر کے جب میں باہر نکلنے لگا تو انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کنیکشن ملتے ہی آپ کو ایک مرتبہ پھر میرے دفتر آنا پڑے گا تاکہ چند ضروری کاغذات پر آپ کے دستخط ہو جائیں۔ پھر انہوں نے مسکرا کر کہا، ایسا نہ ہوا تو آپ کا کنیکشن پھر کٹ جائے گا اور آپ ویسے کے ویسے رہ جائیں گے۔ میں نے اپنے چپڑاسی سے کہہ دیا ہے، آئندہ آپ اس سے پوچھے بنا سیدھے ہی میرے کمرے میں آ جایا کریں۔ جب میں صاحب کے کمرے سے باہر نکلا تو 4 آدمیوں کا ایک گینگ چھوٹے سے ٹرک میں سیڑھی پوڑی اور دوسرا سارا سامان لگا کر میرا منتظر کھڑا تھا۔ ایس ٹی او صاحب مضبوط بدن کے، گندمی رنگ اور درمیانے قد کے ایک شریف سے انسان تھے۔ کالی سیاہ چمکدار داڑھی، اعلیٰ درجے کا سلک سوٹ، پھندار نیلی اور سرخ ٹائی، پاؤں میں پیٹنٹ لیدر کے قیمتی جوتے اور کھونٹی سے لٹکا ہوا نیا سولو ہیٹ۔ ان کے گینگ نے 2 دن لگا کر سارے گھر کی نئی وائرنگ کر دی، نئے ہولڈر اور ڈبے میں بند ایک نیا سوئچ بورڈ دیوار پر فکس کر دیا، اور جب میں نے ان سے اخراجات کا بل مانگا تو انہوں نے بتایا کہ ایس ڈی او صاحب نے خود ساری پیمنٹ کر دی ہے۔ ہمارے گھر بجلی چالو ہو گئی تو ضروری کاغذات پر دستخط کرنے کے غرض سے میں ایس ڈی او صاحب کے دفتر گیا۔ دفتر میں کچھ سائل جمع تھے۔ ایس ڈی او صاحب نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سائلوں کے تقاضے نپٹانے لگے۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو انہوں نے چپڑاسی کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی کسی اور کو اندر آنے نہ دینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بغور میری طرف دیکھتے رہے اور آہستگی سے بولے، آپ کے ایک دوست تھے فلوٹ بجانے والے؟ میں ان کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور بڑی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ کے ایک دوست تھے بانسری بجانے والے؟ میں نے کہا، وہ میرے دوست نہیں تھے، میرے استاد تھے، ماسٹر بالی، اقبال حسین کلارنٹ نواز۔ وہ فلوٹ نہیں بجاتے تھے، کلارنٹ بجاتے تھے۔ وہ کہاں آباد ہوئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تخت پور سے ہمارے ساتھ نہیں آئے، وہیں رہ گئے ہیں۔ وہیں ان کی چیخ نکل گئی، ان کو تو مار دیا ہوگا۔ نہیں، وہ ہیں تو زندہ، لیکن ان کی کوئی تازہ خبر مجھے معلوم نہیں۔
جب ان کی کوئی تازہ خبر معلوم نہیں تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ کوئی مہینہ بھر پہلے میرے خط کے جواب میں ان کا ایک کارڈ آیا تھا۔ بہت ممکن ہے اب تک ان کو ختم کر دیا گیا ہو۔ ممکن ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ آپ نے پھر نہیں لکھا؟ پھر تو نہیں لکھا۔ میں نے کہا لیکن کل پرسوں تک پھر لکھنے کا ارادہ ہے۔ اب کی بار خط لکھیں تو ان کو میرا سلام ضرور عرض کر دیں۔ میں حیرت سے ایس ڈی او صاحب کا چہرہ تکنے لگا۔ کچھ خد و خال ایسے تھے جو مانوس ضرور نظر آتے تھے، لیکن سارے چہرے کے خد و خال میں جب میں بڑی دیر تک ان کے چہرے کو اسی طرح تکتا رہا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ کہنے لگے، میں وہی شخص ہوں جس نے بھائی گور بخش کی دکان سے قرآن شریف چرایا تھا اور پھر آپ لوگوں نے اس کا ہدیہ ادا کر کے مجھے چھڑایا تھا۔ میں پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا اور ایس ڈی او صاحب کہہ رہے تھے، اس روز لوگوں نے مجھے بہت مارا تھا اور اگر آپ دونوں میری مدد کو نہ پہنچتے تو شاید مار مار کے وہ مجھے مار ہی دیتے۔ مار نہ دیتے تو تھانے ضرور لے جاتے۔ میرا والد غریب لکڑہارا تھا جو بیکار درخت خرید کر ان کا ایندھن بنا کر بیچا کرتا تھا، لیکن اس سے اس کو کوئی خاص آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں ایک وقت چولہا جلتا اور کاٹ کا کام کرنے کے باوجود ہم گھاٹ پر نہیں سوتے تھے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے اور لوگ مجھے تھانے لے جاتے تو میرے والد نے شرم سے مر جانا تھا۔ وہ بڑا غیرت مند بابا تھا۔ آپ سب کو اشفاق صاحب کی باتیں کیسی لگیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔